علامہ اقبال کا یوم وصال ہے اور طارق صاحب سے ہمیں یہ بھی بڑا درس سننے کو ملا کہ گھر کا ماحول اگر اچھا ہے، اگر اسلامک ہے تو گھر سے ہی تربیت ہونی ہے. تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جیسے سب سے پہلی درسگاہ والدین اور گھرانہ ہوا کرتا ہے. اقبال کی خوش نصیبی یہ ہے، اور میں جب بھی اقبال کی شخصیت کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو مجھ پر ایک بڑی خوشگوار حیرت جو ہے وہ منکشف ہوتی ہے کہ اللہ نے ایک عام بچے اقبال کو علامہ اقبال بنانے کے لیے کتنے اہتمام کا مظاہرہ کیا اور کتنا حسن انتظام مجھے دیکھنے میں ملتا ہے اقبال کی زندگی کے اندر کہ والدین جو ہیں، جہاں شیخ نور محمد جیسا صوفی باصفا شخصیت جو ہے وہ والد کے طور پر موجود ہے، امام بی بی کے طور پر ان کی والدہ جو ہے وہ موجود ہے، جو خود بہت راتوں کو دیر تک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والی، عبادت میں گزارنے والی ہیں. وہاں ان کے ساتھ ساتھ یعنی گھرانے سے ایک درجہ جب باہر آپ کا قدم نکلتا ہے تو بطور استاد بھی جو لوگ آپ تک پہنچے، جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا، آپ نے جن سے اکتساب فیض کیا، وہ بھی بڑے بے مثال لوگ تھے. مثلا مولوی میر حسن جو ہیں وہ ان کے ایسے باکمال جو ہیں وہ استاد ہیں کہ آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائی کہ مجھے خود مولانا عبدالستار نیازی علیہ رحمہ نے یہ واقعہ بیان کیا. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ حضرت اقبال جو تھے ان کی طبیعت ناساز تھی، اور جب سپٹمبر 1929 میں ان کے استاد محترم مولوی میر حسن جو ہیں ان کا انتقال ہوا تو علامہ اقبال نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہونے کے باوجود میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوں. وہ کہتے ہیں سپٹمبر کا مہینہ تھا اور شدید ٹھنڈ تھی، اس کے باوجود اقبال لاہور سے جو ہے وہ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے، اور وہ اقبال جنہیں یعنی گویا سہارا دے کر باہر نکالا جا رہا تھا گاڑی میں سے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے استاد کے احترام میں ان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے، اور نہ صرف چل رہے تھے بلکہ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت اقبال نے ان کا ایک جو چارپائی کا ایک پاؤں تھا نا اسے کندھا دینا شروع کیا، اور آخری لمحے تک قبرستان پہنچانے تک اس بارش اور ٹھنڈ کے باوجود حضرت اقبال نے کسی اور کو وہ کندھا نہیں دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا احترام اور اکرام کیا اپنے استاد کا. جب ان کی تدفین ہو رہی تھی اور قبرستان میں حضرت اقبال بیٹھے ہوئے ایک پتھر کے اوپر رو رہے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو مولانا عبدالستار نیازی کہتے ہیں کہ علامہ اقبال بار بار ایک فقرہ کہتے تھے. اب اس فقرے سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ ایک استاد انسان کی شخصیت سازی میں، اس کی تربیت میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. حضرت اقبال بار بار روتے اور کہتے کہ میں اس شخص کا احسان نہیں اتار سکتا، میں اس شخص کا احسان نہیں اتار سکتا. اور پھر فرماتے میں اس لیے اس شخص کا احسان نہیں اتار سکتا کہ اس شخص نے مجھے قرآن کے ساتھ متعارف کروایا. اور پھر فرماتے کہ اس شخص کا میں اس لیے احسان نہیں اتار سکتا کہ اس نے مجھے قرآن سے متعارف کروایا، اور قرآن نے مجھے صاحب قرآن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ کیا، ان کے ساتھ متعارف کروایا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت اقبال کی شخصیت میں ان کے والدین کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ اور گرد و پیش کا جو ماحول تھا اس کا بھی بڑا اہم عمل دخل ہے. حضرت اقبال خود فرماتے ہیں کہ مولوی میر حسن جو ہے جب میں ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تو الصبح ان کا ایک معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد قبرستان چلے جاتے اور وہاں جو بزرگ ہوا کرتے ان کے ساتھ ان کو اصالے ثواب کرتے، ان کی قبروں کی زیارت کرتے. تو وہ کہتے کہ حضرت اقبال پر ان کی استاد کی اتنی نگاہ خاص تھی کہ بے شمار طالب علم ہونے کے باوجود وہ خود ان کے ہاں آتے اور اقبال کو صبح اپنے ساتھ لے جاتے اس قبرستان کے سفر کے لیے. اور اقبال کہتے کہ ہر روز کا معمول یہ ہوتا کہ جاتے وقت وہ میرے ساتھ قرآن حکیم کی آیات پر گفتگو کرتے، اور واپسی پر جو ہے وہ میرے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے جو گفتگو کرتے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت جو ہے اس کی تعمیر میں جہاں اس کے والدین کا اتنا نمایاں ہاتھ ہوا کرتا ہے، وہیں پر ان کے جو اساتذہ ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. یہی تربیت تھی جس کی وجہ سے جب حضرت اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا نا اس وقت کی حکومت کی طرف سے، تو آپ نے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت تک نہیں قبول کروں گا جب تک آپ اس طرح کا خطاب، اس طرح کی عزت افزائی جو ہے وہ میرے استاد کے لیے اس کا اعلان نہیں کریں گے، یعنی مولوی میر حسن صاحب کے لیے اس کا اعلان نہیں کریں گے. تو وہ جو کمیٹی تھی اس نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کو تو اس لیے دیا گیا ہے، یہ انعام دیا جا رہا ہے، یہ ایک احترام اور یہ لقب دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی بہت ساری تصانیف اور کتابیں موجود ہیں. تو مولوی میر حسن جو ہیں ان کی کوئی علمی ایک مقام اور مرتبہ تو ضرور ہے لیکن ان کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے مسکرا کے کہا کہ بے شک یہ ساری کتابیں میری ہیں، اور مولوی میر حسن کی لکھی ہوئی کتاب کا نام علامہ اقبال ہے. سو اگر آپ میرے استاد کو یہ اعزاز اور اکرام نہیں دیں گے تو
اقبال جو ہے وہ سر کا خطاب نہیں لے گا. نتیجتاً پھر پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے لیے شمس العلماء کا باقاعدہ جو آفیشیل ٹائٹل تھا وہ اناؤنس کیا گیا. جب وہ ٹائٹل اناؤنس ہو چکا اس کے 2 دن بعد حضرت اقبال نے سر کا جو خطاب ان کو دیا گیا تھا اس کو قبول کیا.